السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 15 شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 14 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اس لیے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہو سکتی۔ شہد کی مکھی زندگی بھر شہد بناتی ہے اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں ارذل العمر سے بچنے کی دعا مانگنی ہے۔ جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کرے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ تو نے ہمارے اندر جو بہترین صلاحیتیں دی ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے دین کے کام لے لے، تو ہمیں اپنے لیے مخلص بنا لے، تو ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی یعنی مکہ سے فلسطین لے جایا گیا، پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سواری لے کر آئے تھے جس کا نام براق تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ اس تیز رفتار سواری پر یہ سفر طے ہوا۔ یاد رکھیے اللہ کے لیے تو سب کچھ کرنا آسان ہے، کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اونچی اونچی عمارتوں میں جو لوگ لفٹ کے ذریعے لمحوں منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح جہاز کے ذریعے دور دور تک جانا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ تو اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر 7 آسمانوں کا سفر، اتنا لمبا سفر ایک ہی رات کے اندر اندر ہو گیا۔ یہ سفر بڑا معجزہ تھا۔ یہ سفر خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ حقیقت تھا جو جسمانی طور پر کرایا گیا تھا۔ اس سفر کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی سفر مکہ سے فلسطین یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر ہے۔ اس زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جو اس بات کا سمبل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، امام المرسلین ہیں۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک کا سفر کرایا گیا۔ یہ سفر سفر معراج کہلاتا ہے۔ سفر معراج کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ اس سفر میں آپ کو جنت اور جہنم کی مختلف نشانیاں دکھائی گئیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، استغفر اللہ، یعنی غیبت کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، یعنی ہر وقت لوگوں میں خامیاں نکالنا، ان کی بری باتیں دوسروں سے کرتے رہنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ بھی عزت سے کھیلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب کی سب ہم سے دور کر دے، ختم کر دے، ہمیں پاک صاف دل عطا فرما دے، ہمیں اپنے ہر قسم کے عذاب سے بچا۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرا والی رات میں ایسے لوگوں پر سے میں گزرا جن کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے عمل کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کی عادتوں سے بچائے۔ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صرف خیر کی بات دوسروں کو بتانے والے نہیں ہوں، بلکہ خود بھی عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بتایا گیا کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، جو عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں یعنی فجر سے عشاء تک اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یعنی 285 اور 286 آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہیں وہ دی اور دیگر بعض چیزیں عطا کی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کی جنت ہری بھری ہو جائے تو وہ اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے حجامہ کروانے کا پیغام دیا۔ آیت نمبر 11 میں ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے۔ وہ اللہ سے بعض اوقات ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہے جو بظاہر خیر لیکن در حقیقت شر کا باعث ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ سے معین چیز کا سوال کرنے کے بجائے صرف اور صرف بھلائی ہی مانگی جائے، یعنی یہ دعا کی جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو انسان کی جلد بازی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، بیماری کی وجہ سے، بچوں کی پریشانی کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے منہ سے خیر کی بات نکلنے کے بجائے بد دعا نکل آتی ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا، لیکن بس وہ بیزار ہو کے منہ سے کچھ ایسی بات نکالتا ہے، اکتا کر اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے بد دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنی مرضی کا نتائج نہیں دیکھتا، حالات نہیں دیکھتا، تو بد دعاؤں پر اتر جاتا ہے۔ مثلاً وہ کچھ اس طرح کہتا ہے کہ کاش میں ہی مر جاتا، استغفر اللہ، یہ دن تو مجھے نہیں دیکھنا پڑتا، اللہ کرے مر جاؤں، اللہ کرے تمہارا بیٹا غرق ہو جائے، اللہ کرے تمہارا کھانا خراب ہو جائے۔ اسی طرح بعض مائیں بہت ہی بد اخلاقی سے بچوں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ تو بد دعائیں بھی دینے لگتی ہیں۔ بچہ زیادہ ستائے تو کہتی ہیں کہ اللہ اسے اٹھا لے۔ مجھے ایسا بچہ نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کے کہنے سے یہ بچہ اٹھا لے تو اس کے بعد غم کون اٹھاتا ہے؟ بچہ تو اٹھا لیا گیا، لیکن غم کے پہاڑ بھی آپ نے ہی اٹھانے ہیں۔ تو یہاں یہ انسان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتنا جلد باز ہے۔ جو جلد باز انسان ہوتے ہیں وہ یہ سب کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ تکلیف اور نقصان کے وقت منفی سوچیں سوچنے لگتے ہیں۔ انسان یہ سوچے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گا یا بچوں سے اسے تکلیف پہنچی ہے اور بد دعا دے کے ان کو ختم کر دے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پر خیر مانگیں، زبان پر تکیہ کلام کے طور پر بھی خیر کے کلمات جاری رکھیں، عادت بنا لیں۔ جب بھی کوئی ستایا آپ کو تو کہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ اس کو نیک بنائے، اللہ اس کے لیے بھی بھلائی کر، اللہ اس کو سیدھی راہ دکھائے، اللہ اس نقصان پر میری مدد کرے، اللہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ ایسے لوگوں کو مذمت کی جا رہی ہے جو غصے کی حالت میں اپنے
لیے، اپنے مالوں، اپنی اولادوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بد دعا اگر قبولیت کی گھڑی میں دے دی گئی تو وہ قبول ہو جائے گی۔ یہ سبق سب کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں، کبھی کوئی بری بات زبان پر نہ آنے دیں۔ اللہ ہمیں اس بری عادت سے بچائے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اگر جس کو بد دعا دے رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں تو وہ بد دعا پلٹ کر دینے والے کے سر پر آ جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر دوسروں کو بد دعائیں دے کر بلیک میل کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری بد دعا لگ جائے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اب جس کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ڈرا نہیں کریں۔ اگر آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ کی نیت خراب نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے تو آپ کو بد دعا نہیں لگے گی۔ یعنی اگر آپ ظالم نہیں تو بد دعا آپ پر اثر نہیں کرے گی، وہ اس پر جائے گی جو دینے والا ہے۔ اور اسی طرح لعنت کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ لعنت جو انسان کسی پر دیتا ہے، وہ لعنت پوری کائنات میں گھومتی ہے، اگر کوئی اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر وہ لعنت اسی پر پڑتی ہے جو اس کا دینے والا ہے۔ اس لیے بد دعائیں دینے والوں کو بھی سوچ سمجھ کر دینی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت واپس اپنے اوپر ہی لوٹ آئے۔ ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کر اولاد کو بد دعائیں دینی چاہیے، تو بد دعا دینے سے بچیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا۔ کیونکہ باپ اگر جب تنگ آتا ہے تبھی وہ ایسا کر سکتا ہے، ورنہ باپ ایسا نہیں کرتے کبھی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکلنے چاہیے۔ اکثر خواتین بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کہتی ہیں یہ شیطان ہے، استغفر اللہ۔ شیطان تو شر کا پتلا ہے، معصوم بچے کو تو اچھے برے کا پتہ ہی نہیں، شیطان کہہ کر آپ اس کو شر کا پتلا بنا رہے ہیں۔ اور اگر وہ بار بار یہ لفظ سنے گا تو بڑے ہو کر شیطان کا ہی کیریکٹر پڑھے گا، تو اس کو رول ماڈل سمجھے گا۔ تو اس لیے الفاظ کے چناؤ میں محتاط ہوں، سوچ سمجھ کے بولیں۔ یاد رکھیں، بد دعائیں دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، نہ اپنے آپ کو بد دعائیں دیں نہ کسی اور کو بد دعا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو، اور اپنے لیے اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو جس میں مانگا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول کر لے۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اصل میں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، انہوں نے عذاب مانگنا شروع کر دیا تھا۔ آگے آیت 13 سے 15 میں انسان کے اعمال نامے کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ ہے ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا۔ ہم اسے کہیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے۔ تو ہر انسان کے اعمال لمحہ بلمحہ لکھے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سارا نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا جس سے وہ خود پڑھ سکے گا۔ برے اعمال ایسی بری شکل میں ہوں گے کہ انسان خود ان سے گھن کھائے گا۔ کتنا ضروری ہے کہ انسان مرنے سے پہلے ہی اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے۔ سوچئے ہم جو کچھ غلط کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ قیامت کے دن دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھا سکیں؟ جو باتیں، جو چیزیں، جو غلط کام ہم آج دوسروں کو دکھا کر نہیں کر سکتے، وہ کل قیامت کے دن کیسے دکھائیں گے؟ آج دنیا میں تو ہم اپنے میسیجز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، تو کیا اپنے نامہ اعمال سے کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ آج فون یا کمپیوٹر میں پاس ورڈ رکھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن تو سب کے پاس ورڈز کھل جائیں گے، ساری چھپی باتیں کھل جائیں گی، سارے کام سب کو دکھ جائیں گے۔ یاد رکھیے، ہماری آنکھیں بھی اگر فحش چیزیں، غلط چیزیں دیکھتی ہیں یا غلط چیزیں سنتی ہیں یا ہاتھوں سے غلط میسیجز کرتے ہیں تو یہ اعضاء قیامت کے دن ہمارے ہی خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ بندوں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو کہا جائے گا بولو، تو اس کے اعضاء سارے اعمال بتا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنے کا دور ہے۔ یہاں فتنوں کے بہت دروازے کھلے ہوئے ہیں جن پر انسان خود ہی اپنا محاسب بنے تو بن سکتا ہے۔
ماں باپ آپ کو کہاں کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ حرام قسم کے کام، غیر ضروری باتیں، لغو باتیں، ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ جنت الفردوس کے وارثوں میں وہ لوگ ہوں گے جو لغو سے بچتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں لغویات سے بچانا، ہمارے اندر نیک صفات پیدا کر دے، ہمیں اپنے خاص نیک پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آگے آیات 22 سے 25 میں احکامات آ رہے ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ انسان پر سب سے پہلے حق اللہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے ذوق اور شوق سے زندگی کے ہر معاملے میں اس کی مکمل اطاعت کی جائے، کمپلیٹ سرنڈر کیا جائے اللہ کے آگے، پک اینڈ چوز نہ کریں۔ اس کے بعد والدین کا حق ہے، خاص طور پر اگر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کی سعادت ملے تو ان کے ساتھ بڑی عاجزی اور نیاز مندی کا رویہ رکھا جائے، ان کے ساتھ ذرا بھی سخت بات نہیں کی جائے۔ آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے، آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو۔ تو اف وہ کلمہ ہے جو انسان بیزاری کے وقت منہ سے نکالتا ہے۔ تو جب ماں باپ کو اف کہنے کو منع کیا گیا ہے تو ماں باپ سے جھگڑے، بدتمیزی اور بد اخلاقی تو کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا۔ والدین کو رلانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ والدین بوڑھے ہوں یا جوان، ہر حال میں ان کا ادب کرنا فرض ہے۔ ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے۔ آگے آیت میں ماں باپ کا ادب کرنے اور ان کے لیے ایک بڑی پیاری دعا آ رہی ہے جو آیت نمبر 24 میں بتائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرمائے۔ یاد رکھیں، سب سے زیادہ ماں باپ ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں۔ ان کو روزانہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اے رحمان اور رحیم، جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اللہ ان کی تمام مشکلات، بیماریاں دور فرما، ان کو سکون، خوشیاں عطا فرما، ان کو معاف فرما، ان سے راضی ہو جا۔ جن کے ماں اور باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمانا، جنت میں اعلیٰ بلند درجات عطا فرمانا، انہیں جنت کی پوشاک پہنانا، ان کے سروں پر سونے کا تاج پہنانا۔ اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ دار مرحومین کی مغفرت فرمانا۔ اس دنیا میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمانا، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دینا، ان کے لیے جنت میں درجات ان کے بلند کر دے، انہیں قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار کروا دے۔ اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آگے آیات 26 سے 30 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہدایات آ رہی ہیں۔ اگر انسان کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے تو اس میں رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں کا حق ہے، لیکن یہ حق حقداروں تک پہنچایا جائے۔ مال کو بلا ضرورت یعنی بیجا رسومات پر، تفریحات وغیرہ پر خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ مال کا بیجا خرچ کرنا بھی مال جیسی نعمت کی ناشکری ہے، کیونکہ اسی مال کو درست طور پر خرچ کر کے اپنی آخرت بنائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے بھی نوازا ہے اس کا سوال ہوگا۔ اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کر دے۔ اگر مالی اعتبار سے کسی وقت ہاتھ تنگ ہو تو ایسے میں مستحقین سے بڑی خوبصورتی اور عاجزی سے معذرت کی جائے۔ مال خرچ کرتے ہوئے نہ بخل کیا جائے اور نہ جذباتی انداز سے زیادہ خرچ کر دیا جائے، بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ انسان کسی غریب کی تو مدد کر سکتا ہے لیکن اسے خوشحالی نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جسے چاہتا ہے مالی اعتبار سے خوشحالی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا خیر ہے۔
انسان کو حکمت کے ساتھ اعتدال سے خرچ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 31 سے 35 میں ہر انسان کے مال اور جان اور آبرو کے تحفظ کے لیے مندرجہ ذیل معاشرتی ہدایات دی گئیں۔ تمہاری اولاد کا رازق اللہ ہے، تم نہیں، لہٰذا مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو۔ کوئی ایسا کام نہیں کرو جو زنا کی طرف لے جائے۔ زنا خاندان کے نظام کو برباد اور معاشرے کی پاکیزگی کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ معاشرے کو بگاڑنے والا بہت برا راستہ ہے۔ کسی بھی انسان کو ناحق قتل مت کرو۔ ناحق قتل کا جرم ثابت ہو جائے تو اب بدلہ لینے، معاف کرنے یا خون بہا لینے کا فیصلہ مقتول کے ورثاء کریں گے۔ یتیم کا مال ہرگز نہیں کھاؤ، بلکہ بہترین طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرو۔ وعدوں کی پابندی کرو۔ قیامت کے دن عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرو، اسی میں بھلائی اور دیر پا فائدہ ہے۔ کس کو چاہیے اپنا فائدہ؟ آگے آئے 36 میں علم کی فضیلت بتائی گئی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ تو یہاں تلقین کی گئی ایسے کسی عقیدے یا عمل کو اختیار نہیں کیا جائے جس کے لیے انسان کے پاس علم نہیں ہو۔ جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل بھی نہیں کرو۔ خیالات اور وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہیں کیا جائے۔ اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے سماعت، بصارت اور عقل دی ہے۔ ان صلاحیتوں کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا کہ انہیں استعمال کیا یا نہیں، اور مثبت کام کے لیے یا منفی کاموں کے لیے کیا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ فلاں آیا تھا، حالانکہ وہ نہیں آیا تھا، یا میں نے سنا تھا، جب وہ بات سنی نہیں ہوتی۔ ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ جب تک یقینی بات نہیں ہو اس کو منہ سے نہیں نکالو، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ آگے آئے 37 میں بتایا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ تو ہمارا دین ایک جامع دین ہے، کمپیکٹ ریلیجن ہے، جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھایا گیا ہے۔ مال خرچ کرنے کا، اولاد سے معاملہ کرنے کا، والدین سے معاملہ کرنے کا، شرم و حیا کا، سوچنے سمجھنے کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، کس طرح انسان کو بولنا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے، زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں شعور، حکمت، ہدایت اور تقوی عطا فرمائے۔ آگے آیت 53 میں انسانوں کو خوش کلامی کی نصیحت کی گئی۔ آیت 53 کا ترجمہ سنیں۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہاں ہماری امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے اچھی بات کہو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلم ہو یا کافر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، سب سے اچھی طرح بات کرو، احسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اور جب لوگ اچھی طرح بات نہیں کرتے تو یہاں اس کا نقصان بتایا گیا کہ شیطان ایسی بات پر پھر آپس میں جھگڑا اور دشمنی ڈال دیتا ہے۔ زبان کی بد احتیاطی سے بہت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے اندر نرمی پیدا کر دے، ہمیں فہم و فراست، حکمت عطا فرمائے۔ آگے آئے 63 سے 65 میں شیطان کے حملے، شیطان کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ شیطان ہمارے بچوں کو بھی اپنے راستے پر چلائے گا، اور وہ یہ کام پیدائش کے دن سے شروع کر دیتا ہے۔ وہ بچوں سے غلط کام کرواتا ہے۔ بعض بچے گھروں میں فساد ڈلواتے ہیں، ایک کی بات ادھر اور دوسرے کی بات ادھر کروا کر معصوم بچوں کو اپنے ساتھی بنا لیتا ہے۔ وہ ہمارے بچوں کو غلط راستے پر چاہتا ہے۔ بعض اوقات بچے اکیلے ہوتے ہیں، وہ فحش کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ گانے بجانے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان کی آواز بانسری، باجے اور میوزک کی چیزیں ہیں۔ یہ سب شیطانی آوازیں ہیں جس کے ذریعے بندوں کو پھسلاتا ہے، ان کے دل میں نفاق ڈالتا ہے۔ اس نے خاص طور پر بچوں کو فوکس کیا ہوا ہے تاکہ وہ بگڑ جائیں۔ اگر وہ بگڑ گئے تو پھر کام آسان ہو جائے گا۔ جو نیک بندے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کے موقع پر اللہ کی مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، شیطان ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا۔ شیطان کی فوج میں سواروں کے دستے، پیدل چلنے والے دستے، شرعی جنات اور انسان شامل ہیں۔ یہ سب مل کر انسانوں کو بہکانے میں شیطان کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں شیطان کی اتنی صاف صاف باتیں قرآن میں بتا دی گئیں، ہمیں اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ سب سے بڑے دشمن کے بارے میں بھی ہمیں کھول کھول کر باتیں بتا دی گئی ہیں، پھر بھی ہم سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، اس کی فوج سے، اس کے حملوں سے بچانا، اس کے ساتھی جو جنوں میں سے ہیں، جو انسانوں میں سے ہیں، ان سب سے بچانا، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا یا اللہ۔ آگے آیت نمبر 78 میں 5 نمازوں اور فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری کا ذکر آ رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے اور فجر کے وقت قرآن، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اسپیشلی پیش کیا جاتا ہے جب ہم فجر میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ان آیات میں تمام اہل ایمان کو 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کی تلقین کی گئی۔ حکم دیا گیا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک نماز قائم کرتے رہیں۔ اس حکم میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی ادائیگی شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ فجر کی نماز میں قرآن کریم کی طویل تلاوت کرو۔ یہ وقت بڑا مبارک ہوتا ہے کیونکہ رات اور دن کے امور انجام دینے والے تمام فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافی طور پر نماز تہجد بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اضافی مشقت کا یہ ثمر ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ترین مقام یعنی مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ رات کے وقت تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے نفل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد یہ ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے، تو اس وقت دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے جو بھی کچھ مانگنا ہے اس وقت مانگیں۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کیا پڑھیں، کیا مانگیں، کیسے دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ کس وقت دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا وقت۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی، اب سورہ کہف شروع ہوگی۔ سورۃ الکہف۔ کہف کے معنی ایک بڑے غار کے ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص اس کی شروع کی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے۔ مشرکین نے یہودیوں کے تعاون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مشکل سوالات پوچھے تھے کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ یوسف بھی اسی طرح کے سوالات کے جوابات میں نازل ہوئی تھی، پھر یہ بھی سوالات کے جواب میں اتری ہے۔ اس سورہ میں 4 واقعات آئیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آیت نمبر 9 سے 27 تک آئے گا، 2 باغ والوں کا قصہ آیت نمبر 32 سے 44 تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو آیت نمبر 60 سے 82 تک ہے، اور ذوالقرنین کا واقعہ جو آیت نمبر 83 سے آیت 99 تک ہے۔ سورہ کہف کا موضوع مختلف طرح کے فتنوں سے بچاؤ ہے۔ دین کا فتنہ، مال اور اولاد کا فتنہ، علم کا فتنہ، جاہ یعنی سلطنت کا فتنہ۔ تو پہلا واقعہ اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ یہ چند نوجوان تھے، ان کی قوم شرک کے جرم میں مبتلا تھی۔ اس وقت کا بادشاہ اور سب لوگ شرک پر تھے اور ان نوجوانوں کو بھی شرک کی ہی طرف بلاتے تھے۔ یہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لا کر توحید کے عقیدے پر قائم ہو گئے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ آباء و اجداد کے مشرکانہ عقائد کو دوبارہ اختیار کر لو، ورنہ رجم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رجم یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا۔ ایسے میں ان نوجوانوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی۔ اللہ نے انہیں الہام کے ذریعے غار میں محصور ہونے کا حکم دیا۔ ان نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار اور آسائشوں کو چھوڑا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے شر سے بچایا۔ یاد رکھیں، اگر کسی جگہ انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔
یہ بھی یاد رکھیں جب کوئی جوانی میں اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ اللہ ہمیں اور ہم سے جڑے تمام رشتوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھنا، اس دن کی گرمی ہولناکیوں سے بچانا۔ تو وہ نوجوان ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرما کر اسی غار میں ان سب نوجوانوں کو 309 سال تک سلا دیا۔ وہ لوگ کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے۔ سورج کو حکم دیا کہ ان پر روشنی نہ آئے۔ غار کے دہانے یعنی غار کے راستے پر کتے کو بٹھایا۔ یہ ساری غیبی مدد تھی اور اس دعا کا نتیجہ تھی جو انہوں نے غار میں آنے سے پہلے مانگی تھی۔ وہ دعا یہ تھی جو سورۃ الکہف آیت نمبر 10 میں آ رہی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کر۔ جب وہ اتنے سالوں بعد زندہ ہوئے اور غار سے واپس باہر آئے تو وہاں کے لوگ عیسائی ہو چکے تھے۔ وہ ان سب کو پہچان گئے اور توحید پرست بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ تو وہ جو اصحاب کہف تھے وہ لوگوں کی نظر میں انتہائی محترم تھے۔ غار والوں کے واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ایمان کو بچانا اہم ہے۔ ایمان بڑی مہنگی چیز ہے۔ فتنوں کے دور میں ایسی جگہ سے الگ ہو جائیں جہاں پر دین کو خطرہ ہو۔ دعا کے ساتھ تدبیر بھی کریں۔ جب انسان سچی نیت کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہاں حروف اور الفاظ کی تعداد سے نصف قرآن ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ دوسرا واقعہ، ان آیات میں 2 افراد کا ایک قصہ بیان ہوا ہے۔ ان میں سے ایک دنیا دار تھا اور دوسرا دیندار۔ دنیا دار کو اللہ نے انگوروں کے 2 ایسے باغ دیے تھے جن کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا گیا تھا۔ باغات کے درمیان کی زمین پر بھی زراعت تھی۔ دونوں باغوں کے بیچ بیچ ایک نہر بھی جاری تھی۔ باغات اور کھیتی میں ہر سال بھرپور فصل آتی تھی۔ باغات کی دیکھ بھال کے لیے ایک بڑی نفری موجود تھی۔ مزید یہ کہ دنیا دار انسان کو اللہ نے اولاد عطا کی تھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی سے اس دنیا دار کو کئی مغالطے لاحق ہو گئے کہ یہ باغات میری منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ باغات کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا کر اور باغات کے بیچ سے نہر کھدوا کر میں نے ان کی حفاظت کے تمام اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ اب یہ باغات کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھ سے خوش ہے اور اس کی رضا کی علامت یہ ہے کہ میرے پاس مال اور دولت اور اسباب کی فراہمی ہے۔ اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی مجھے نوازا جائے گا۔ یاد رکھیں، کافر اسباب پر نگاہ رکھتا ہے اور مومن مسبب الاسباب پر رکھتا ہے، یعنی اسباب دینے والے پر، اللہ پر نگاہ رکھتا ہے۔ دیندار شخص نے اس دنیا دار انسان کو سمجھایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ باغات کی حفاظت اسباب سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوگی۔ مال و دولت کی فراوانی اللہ کی رضا اور مال و دولت کی کمی اللہ کی ناراضگی کا مظہر نہیں۔ یہ دونوں صورتیں امتحان کی ہیں۔ پہلا شکر کا امتحان ہے، دوسرا صبر کا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنا نعمتوں کو باقی رکھنے کا سبب ہے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اپنے باغ کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو، اللہ کے احکامات کا پاس رکھو۔ دنیا دار نے دیندار شخص کی دعوت کو تکبر سے ٹھکرا دیا اور کہا میں تم سے مال اور اولاد کے اعتبار سے بہت آگے ہوں اور تم ان نعمتوں سے محروم ہو۔ یاد رکھیں، مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ عموماً تکبر انہی راستوں سے آتا ہے۔ اس دنیا دار نے کہا تمہاری واز اور نصیحت محض حسد کی بنیاد پر ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کا مزاج اور طبیعت مختلف ہوتی ہے، اس لیے حکمت سے بات کریں۔ تو دنیا دار شخص نے دیندار شخص کا دل دکھایا، اللہ نے اس کو سزا دی اور ایک آفت کے نتیجے میں اس کا باغ تباہ ہو گیا۔ اب اس کی کثیر نفری اس کی مدد نہیں بن سکی۔ جن اسباب پر بھروسہ کیا تھا وہ کچھ کام نہیں آئے۔ وہ حسرت سے کہنے لگا کاش میں نے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ پھر وہ شرمندہ ہوا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ یاد رکھیں، آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرے، آپ کو سچ بات بتائے۔ تو جو ایسے دوست ہیں زندگی میں ان کی قدر پہچانیں۔
اللہ ہمیں نیک ساتھی عطا فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھیں جو بھی نعمت ملے تو یہ نہیں کہنا کہ میری محنت کی وجہ سے مجھے ملی ہے، بلکہ اللہ نے دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور نعمتوں کو پا کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ تیسرا واقعہ، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے علم حاصل کرنے کا۔ اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر سکھایا گیا، کیونکہ جس قوم سے ان کا پالا پڑنے والا تھا انہوں نے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان لیا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں۔ خود کو بڑا عالم سمجھ لینے والی بات اللہ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ نے فرمایا اور کہا کہ میرا ایک بندہ تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ حدیث میں ان کا نام خضر بتایا گیا ہے۔ اللہ نے مزید علم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر پر روانہ کر دیا۔ یاد رکھیں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے اور سفر میں کسی کو ساتھ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخصوص جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر کرنے کا کہا اور پھر اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دی۔ انہوں نے راستے میں کشتی میں سوراخ کر دیا اور پھر آگے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور ان سے یہ سوال پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ یہاں طالب علم کے لیے یہ باتیں سیکھنا ضروری ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر ضروری شرط ہے۔ استاد کی قدر بتائی گئی۔ علم کے راستے میں استاد کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ استاد کے ساتھ معاملہ صبر کا رکھا جائے۔ بڑی منزلیں طے کرنے کے لیے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی سال چاہیے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ابھی جاری ہے، لیکن ہمارا آج کا پارہ نمبر 15 مکمل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ باقی قصہ پارہ نمبر 16 میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں صبر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔